ایک منافق سے جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے، کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی؟ منافق کہے گا ہاں یا رب، مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کی بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ یہ ایک طرف تو نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر نازا تھا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصہ ہوں گے اور جہنم اس پر واجب کر دیں گے۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے، وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تکذیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال و جواب ہوں گے۔ قوم نوح سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی؟ وہ حضرت نوح اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائیں گے اے نوح اپنے حق میں گواہ لاؤ۔ حضرت نوح عرض کریں گے میری گواہ امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علاوہ اولیاء صالحہ حاضر ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا۔ قوم نوح کہے گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالحہ، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ بھی ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے یا اللہ ہماری گواہی کے ذمہ دار ہمارے پیش اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا، گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔